چاہتے ہو ٹاپک دو، اور وہ جاہل شورا اور وہ گویے شاعر جن کے نذرانے 25-25 20-20 ہزار ہوتے ہیں، ایسے گویوں کو مت بلاؤ، بلکہ اور اگر بلانا ہی ہے تو اس کو اسٹیج پر مصرعِ طرح دو کہ خود کو شاعر کہلاتے ہو، اگر شاعر ہو تو مصرعِ طرح لو، اور اٹھنے سے پہلے اس کے مطابق تم ہمیں کلام سنانے کی کوشش۔ حضرات محترم، یقیناً آپ کو اگر نعت نبی سے محبت ہے، خاص کر کے ہماری یہ نوجوان نسل ہے، ان کو نعتوں سے بڑا شغف ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ نعت نبی تو روح کی غذا ہے، نعت نبی تو عبادت ہے، یقیناً ہونا چاہیے۔ لیکن میری قوم کے نوجوان بچوں، کان کھول کر سن لو، نعت نبی سن کر انسان کا دل مدینہ شریف پہنچنا چاہیے، انسان کے ذہن میں نبی کے چاہیے۔ لیکن آج کل کے نوجوان ان گویے شاعروں کی نعتیں سن کر اس کا دل مدینہ نہیں ممبئی پہنچتا ہے۔ اللہ اللہ، قسم خدا کی اگر تمہارا ذہن نعت نبی سن کر فلمی دھن اور فلمی گانوں کے طرز پہ نعتیں سن کر تمہارا ذہن مدینہ نہیں ممبئی پہنچتا ہے، تو ایسی نعتیں، ایسا قلب سننا سنانا اور ایسے طرز والوں کو بلانا ناجائز و حرام ہے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ والی گفتگو۔ اور اگر حقیقت میں تمہارے دل میں عشق مصطفیٰ ہے، وہ پھر چاہے اسد اقبال پڑھے یا ناہید رضا پڑھے، چاہے دلبر شاہی پڑھے یا مولانا ذاکر حسین پڑھے، چاہے وہ گویہ شاعر جو کبھی موبائل میں کبھی یوٹیوب وغیرہ فیس بک میں جس کے دو گانا گاتا ہوا پکڑا گیا، ندیم رضا فیضی پڑھے یا مولانا صغیر پڑھے، اگر عشق نبی ہے، واقعتاً رسول اللہ سے محبت ہے، تو تم یہ نہیں دیکھو گے کہ پڑھنے والا کون ہے، یہ دیکھو گے کہ وہ پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے پڑھنے والے کو مت دیکھو۔ حضور شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ نصیحت اگر دیوار پہ لکھی ہے تو یہ مت دیکھو کہ یہ دیوار ہے، یہ دیکھو کہ لکھا کیا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح پڑھنے والے کو مت دیکھو کہ پڑھنے والا یہ پٹوا کا ہے یا پڑھنے والا کلکتے کا ہے۔ ارے وہ کوئی ہو، ہمیں عشق ہوگا تو ہمیں یہ مطلب ہوگا کہ کوئی ہو میرے نبی کی تعریف ہونی چاہیے۔ اس لیے اپنے جلسوں کو مہنگا مت کرو۔ مولانا صغیر صاحب بہت ہوش مند، عقل مند، ذی ہوش ہے کہ انہوں نے اپنے جلسے میں باہر کے ان لٹیرے خطیبوں کو نہیں بلایا، بلکہ اپنے علاقائی علماء، قسم خدا کی ہمارا سیمانچل تو وہ علاقہ ہے قدیم پورنیہ جس میں پورا سلیگوڑی سے لے کر کٹیہار تک کا علاقہ آتا ہے، یہ پورا علاقہ جس کو آج سیمانچل کہتے ہیں، قسم خدا کی سیمانچل کی زمین میں ایسے ایسے لالو گہر پیدا کیے ہیں، ایسے ایسے سورج اور ستاروں کو جنم دیا ہے جو صرف بہار و بنگال نہیں، یوپی ایسی جگہ کو اپنے علم و فن سے روشن کرتا ہوا۔ آج یوپی کی درسگاہیں اگر علمی نور سے منور ہے تو یقیناً یہ آپ کے سیمانچل کے مدرسین اور اساتذہ کا دین ہے۔ اس لیے آپ اپنے گھر کے لوگوں کو گھر کا سمجھنا چھوڑ دو۔ حضرات محترم، بڑا عجب تماشا ہے ہمارے علاقے کا۔
کہ لوگوں کو دیشی مرغی پسند ہے، دیشی مچھلی پسند ہے، دیشی گھی پسند ہے، لیکن دیشی مولوی پسند نہیں ہے، ان کو بدیشی